یہ کہتے ہیں کہ بڑا بھائی اس نے جب شادی کی ہے، اس کے بعد سے اس کے رویہ بدل گیا ہے، امی سے لڑتا ہے، اس کی بیوی بھی لڑتی ہے، گھر کا سکون بالکل ختم ہو گیا ہے، کیا کریں؟ آپ کسی بھی عامل صاحب کے پاس جائیں گی، وہ آپ کی بات سن کر اظہار ہمدردی بھی کریں گے، اور جتنا اللہ نے ان کو علم دیا ہے آپ کو وظیفے بھی دے دیں گے، آپ کو اور کچھ چیزیں دے دیں گے کہ آپ یہ کریں۔ کسی اچھے سے مل گئے تو روحانی چیزیں بتائے گا، کسی برے سے مل گئے تو شاید ایمان بھی جائے گا۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب تک شریعت کو ہمارے گھر میں داخلہ نہیں ملے گا، کبھی بھی گھروں کا سکون نہیں مل سکتا۔ وجہ اس کی ہے کہ جب بیٹے کی تربیت نہیں کی، نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے، کن چیزوں سے میری آخرت برباد ہو رہی ہے، نہ اس بیٹے کو کبھی یہ سکھایا تھا کہ جب تم شادی کرو گے تو نکاح کے بڑے مقاصد میں سے یہ ہے کہ تمہیں اپنے بیوی بچوں کی دینی تربیت کرنی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو جب بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنی بیوی کو کیا سکھانا ہے کیا نہیں، آپ نے شادی کر دی، وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو دینی تربیت ہم نے کی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کس عمر کے کس اسٹیج پر بچے کو کیا سکھانا ہے، کتنا سکھانا ہے، تو پھر لازم سی بات ہے کہ آپ اتفاق کوئی ہو جائے یا باہر کے کوئی معاملات ایسے ہوں کہ کہیں بچے نے بیان سن لیا، کسی اچھے کی صحبت میں رہی اور وہ اچھا بن گیا، آپ کی تربیت کے بغیر، گھر کے ماحول کے بغیر، تو یہ ایک اللہ کا مزید کرم کہیں گے اس کو۔ لیکن عمومی طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ گھروں میں جو ہمارے لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، نا انصافیاں، عدل و انصاف کا خون ہو رہا ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ بدتمیزیاں، چھوٹوں پہ عدم شفقت کا ماحول، ان سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت کو گھر سے باہر رکھا ہوا ہے۔ دین نہ آئے گھر میں، قرآن کی تعلیم پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں جتنے مجھے سن رہے ہیں، اور اپنے خاندان میں دیکھیں کیا ہمارے جو لڑائی جھگڑوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قرآن کے ذریعے ہوتا ہے، حدیث کے ذریعے ہوتا ہے، یا شریعت کے ذریعے ہوتا ہے؟ دیکھیں گے نہیں، تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا، چلو معاف کر دو، معافی مانگی، یہ وہ کیا، ختم۔ یہ نہیں پتہ کہ بھئی شریعت کیا کہتی ہے اس میں۔ بعض اوقات اکڑے رہتے ہیں، صلح بھی نہیں کرتے ہیں، پوری زندگی ظلم کرتے رہتے ہیں۔ تو میری بہن، میری آپ کے بہت زیادہ ہمدردیاں، اپنی والدہ سے بھی میرے جملے ان کو سنوا دیجیے گا، ان والدہ سے بھی میری بڑی ہمدردیاں، اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی سکون عطا فرمائے۔ لیکن اس کا بڑا قصوروار خود ہم ہوتے ہیں، اور ہم اپنے اولاد کو دینی تربیت سے دور رکھ کر، دین سے دور رکھ کر اس اسٹیج پر پہنچاتے ہیں۔ اور ناراض مت ہوئیے گا، یہ تو ابھی دنیا ہے، آخرت ابھی باقی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں بروز قیامت کویسچن ہوگا، سوال ہونا ہے۔ ابھی تو وہاں جا کے آپ کو ایک عدالت میں کھڑا ہونا اللہ کی بارگاہ میں کہ اپنے اولاد کی دینی تربیت کیوں نہیں کی تھی، ان کو کیوں دین نہیں سکھایا تھا۔ اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں بار بار، فرض علوم کورس کروائیں اپنے بچوں کو، انہیں اخلاقیات کی، سیرت رسول کی تعلیم دیں، انہیں دینی چینلز دکھائیں، جو آج کل ایک دو ہی تو چل رہے ہیں، ان کی تعلیمات دکھائیں تاکہ بچے ان کو دیکھ کر کچھ دین کے قریب آئیں۔ تو بہرحال ہمیں ہمدردی ہے، بہتر یہ ہوگا کہ آپ کی والدہ اس پر اپنے قریبی کسی اہل سنت کے دارالعلوم سے پورا سوال مرتب کریں، اور ان سے گزارش کریں کہ اس کا جواب بھی دیں اور کچھ ناصحانہ کلام بھی کر دیں، وہ بیٹے کو دکھائیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔